بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر محمد سبحان قریشی ہے. ریٹائرڈ ڈین ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور, پریزیڈنٹ ڈیری سائنس پارک اور چیف پیٹرن سن سیویئر, چیف پیٹرن گرین وینڈ انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اور پریزیڈنٹ پریپریٹری کمیٹی آف نیشنل ایکیورٹی سسٹم پاکستان. NESSP ایک ادارہ ہے جو بیجنگ میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے, اور چائنیز پریزیڈنٹ کے چند سال پہلے کے اسٹیٹمنٹ جو اس نے عالمی فورم پہ دیا کہ ہماری جو دنیا ہے یہ کمیونٹی کے طور پر اس کو بیہیو کرنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی زمین اور ایسی دنیا اور ایسا ماحول دینا چاہیے تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے نیشنل ایکیورٹی سسٹم کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے, جو کہ انیشیل جو یونٹ ہے وہ بیجنگ میں قائم ہوا چائنا کے لیے. اس کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں سے جنہوں نے اپنے نیشنل ایکو سیکیورٹی سسٹم قائم کیا. تو نیشنل ایکو سیکیورٹی سسٹم پاکستان, اس میں ہم نے ایکو سیکیورٹی کو یا ماحولیاتی تحفظ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے, جس میں ٹاپ پہ انوائرمنٹ سیکیورٹی یا ماحولیاتی سیکیورٹی, دوسرے نمبر پر بایولوجیکل ڈائیورسٹی, جس میں ہمارے پاس جتنی بھی دنیا میں حیوانات و نباتات موجود ہیں تو ان کے اس طریقے سے تحفظ کیا جائے کہ کوئی بھی اسپیشیز, کوئی بھی نوع اس دنیا سے ختم نہ ہو جائے, یا اس کی جو کیونکہ جب ہم کوئی پلانٹ استعمال کرتے ہیں گندے میں کوئی ہے تو اچھی ویرائٹی تو سروائیو کر جاتی ہے اور جو کمزور ویرائٹیز وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح بھیڑ بکریاں, مال مویشی اور جتنے بھی جانور ہیں تو ان میں بھی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ہائی ییلڈنگ. فار ایگزامپل ایک گائے اگر ہم قدرتی حالت میں ہماری جو اچھائی گائے ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں یا لوہانی ہمارے ساؤدرن KP میں یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, تو ان میں جو قدرتی نسل ہے جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے, قدرت نے تحفہ میں دیا ہوا ہے, اس کی پروڈکشن بہت کم, فار ایگزامپل 1 لیٹر پر ڈے ہوتی ہے. لیکن ہم جب اس کی امپرومنٹ کرتے ہیں تو 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر اور ایون اسرائیل میں کوئی 100 لیٹر سے اوپر تک گائے چلی گئی ہیں. تو ان حالات میں جو ہائی ییلڈنگ اینیملز ہیں تو وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, اور جو لوکل انڈیجنس اسپیشیز ہیں وہ فیز آؤٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ زمیندار کی ساری توجہ ہائی ییلڈنگ کی طرف ہو جاتی ہے, اور جو دوسرے اسپیشیز ہیں, دوسرے انواع ہیں جانوروں کے اور پلانٹس کے, تو ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکو سیکیورٹی نیٹ ورک کے ذریعے سے ان ختم ہوتے ہوئے, معدوم ہوتے ہوئے جانوروں اور پلانٹس کی جو انواع ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں اور پلانٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنے خوراک کے ذرائع کے لیے, اور اس میں بھی ہم ایسے طریقے اور ایسے پریکٹس استعمال کریں گے تاکہ ان اسپیشیز کی کا تحفظ بھی ہو, ان کے اوپر ظلم بھی نہ ہو, ان کو ایک ماحول, آرام دہ ماحول بھی پرووائڈ کیا جائے جانوروں اور پرندوں کو, اور انسان کی جو خوراک کی ضروریات ہے وہ پوری ہو. اس کے ساتھ جب ہم یہ سارے خوراک حاصل کرتے ہیں پودوں سے اور جانوروں سے, تو نیچرلی وہاں پہ جو کیمیکل, جو میڈیسن, ڈرگز استعمال ہوتے ہیں وہ انسان کی خوراک چین میں آ جاتے ہیں. تو خوراک چین کو بھی ہم صاف کرنا چاہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیفٹی کے ذریعے سے, اور اس کے ذریعے اس طریقے سے ہم فوڈ سیکیورٹی کے بھی مسائل کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اور ساتھ فوڈ سیفٹی کے اوپر بھی جو انسان کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے مختلف قسم کے خوراک جانور یا پلانٹس کی طرف سے کیمیکل اور اینٹی بایوٹک اور ڈرگس ریزسٹنس کی کنٹمنیشن کی وجہ سے, تو ان کے بھی ہم خیال رکھتے ہیں. پھر ہم جتنے بھی وسائل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اگلی نسل کے لیے بھی ایک اچھی دنیا چھوڑنی ہوگی, جس کے ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی کم از کم نقصان ہو, میتین گیس کی ایمیشن بھی کم از کم ہو, امونیا گیسز, اور زون لیئر بھی ہمارا ہو, وہ ہمارے جو ٹاکسک کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں انوائرمنٹ میں ہماری فوڈ پروسیسنگ سے, انڈسٹری سے, یہ بھی کم از کم ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی کم از کم ہو. جو ہمارے میرین واٹر ہے وہاں پہ بھی, کیونکہ میرین واٹر ہمارے پورے جو یہاں پہ ایک ٹاکسک کیمیکل خارج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, تو اس کے لیے ایک سینک کا کام دیتی ہے, اور اس کی سینک کو بھی ہم اتنا پریشر اس کے اوپر نہ ڈالیں تاکہ یہ بھی ہمارے جو آبی جانور ہیں, ہمارے فشز وغیرہ, ان کے بھی سروائیول کو تھریٹ نہ ہو سکے. تو اس کے لیے ہم نے ڈیفائن کیا ہے پلانیٹری باؤنڈریز, کہ ہماری زمین میں کوئی ہر
ہر ٹیکسیکیشن اور ہر کنٹریبیوشن کے لیے کچھ لمٹ سیٹ کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل ہوا میں جو کاربن پارٹیکلس ہیں جو انوائرمنٹ میں جو پارٹیکولر میٹر ہے انوائرمنٹ کے پولوشن کے جو کر رہی ہے پولوٹ، اور اس کے علاوہ جو مختلف ٹیکسک کیمیکل خارج ہو رہے ہیں جو ہمارے سنتھیٹک انڈسٹریز اور فوڈ انڈسٹری سے کیمیکل انڈسٹری چیزیں خارج ہو رہی ہے، تو ان میں کم از کم جو انوائرمنٹل پولوشن ہو اور باؤنڈریز کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں، ان کو کراس نہ کر سکیں، تاکہ ہم آنے والی نسل کو ایک بہترین دنیا دے سکیں. اس کے ذریعے سے اس کے لیے ہم ایک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے شینونگیا ہوبئی پروونس چائنا میں، جو 26 مئی سے 30 مئی تک چلے گا، جس میں 80 ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے. پاکستان سے میں اور ڈاکٹر شریف بہادر خان عبدالخال یونیورسٹی کے 2 آدمی آ رہے ہیں، اور میری ریکمنڈیشن پہ سری لنکا اور ویتنام سے بھی پروفیسر آ رہے ہیں. باقی بھی دنیا کے مختلف حصوں سے پروفیسر اور انڈسٹری سے اور زولوجیکل جو سائنسز ہے اور ڈفرینٹ ڈسپلن سے یہ لوگ وہاں پہ یہ 4 دن کا کانفرنس ہوگا، تو اس کے لیے ڈفرینٹ ریکمنڈیشنز آئیں گے. اور پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہوگا اس ماحولیاتی اسٹرگل میں اور ایک پالیسی بنانے میں، تاکہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ایک پیج پہ آ کر ماحول کو بہتر بنا سکیں، اور ہمیں جو تھریٹس آ رہے ہیں ماحولیاتی تھریٹس ان کے اوپر ہم وہ کنٹرول پا سکیں. اس کے لیے ہم ایک NES نیشنل ایکو سیکیورٹی سسٹم ہم سینٹر بنا رہے ہیں عبدالخال یونیورسٹی میں، جس کے لیے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اور پاکستان پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس کے ذریعے سے فائنانسنگ ہوگی. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچنگ گرانٹ چائنا سے بھی لے لیں اور دوسرے ماحولیاتی اداروں سے بھی. تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں جو ماحولیاتی تھریٹس ہیں اور یہاں پہ جو سیلاب کا اور طوفانوں کا اور دوسرے جو ماحولیاتی مسائل ہیں اور پارٹیکولر میٹر ہے جو بڑی سٹیز میں ہمارے پولوشن انڈیکسز ہیں، ان کے اوپر ہم قابو پانے کے لیے کوشش کریں گے. تو آپ لوگوں سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ماحول کے تحفظ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ایز اے سپورٹر آف نیشنل ایکوسسٹم سسٹم، کیونکہ ہمارے پاس کوئی 200 سے اوپر سپورٹرز ہیں انڈیویجول فارم میں، اور 100 سے اوپر ہمارے پاس ادارے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر سے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور اب سب کو دعوت ہے کہ ہمیں جوائن کریں سپورٹر اور ایز اے ریسرچر اور ایز اے کو ورکر، تاکہ ہم دنیا کو ایک محفوظ شکل میں اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.